ہمارے سماج کے ماں اور بہنوں، اگر آپ کا شوہر باہر سے پریشان ہو کر آپ کے گھر میں آتا ہے تو اٹس یور گریٹ رسپانسبلٹی اینڈ ٹو کام ڈاؤن. آپ ان کو کہیے، ان کو تسلی دیجیے، آپ پریشان مت ہوئیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ سارے معاملات اچھے ہوں گے. بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی طرح محمد الرسول اللہ بہادر ہیں، طاقتور ہیں. ان اسپائٹ آف دیٹ at that time he was helpless. He felt about himself he was helpless. اپنے بارے میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ضائع کر دوں گا، میں تباہ ہو جاؤں گا، کہیں میری جان خطرے میں تو نہیں ہے. تو کون تسلی دے رہی ہے؟ گھر کی ایک عورت اما خدیجۃ الکبریٰ تسلی دے رہی، محمد الرسول اللہ ڈونٹ وری، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کو اللہ تبارک و تعالی ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے، آپ بے سہارا انسانوں کے پاس آپ ان کا رکھوالے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جن کو کپڑا نہیں ہوتا آپ ان کو کپڑا پردان کرتے ہیں. وہ تکریم الضیف، مہمانوں کی آپ آؤ بھگت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ایسے انسانوں کو، ایسے آدمی کو ضائع نہیں کرے گا. تسلی دے رہے کون؟ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبق ملنا چاہیے ہماری سماج کے ماں اور بہنوں کو. اگر آپ کا بڑا بیٹا شہر سے باہر سے آتا ہے، پریشان ہوتا ہے، پسینے میں ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، تو پانی لے کر جائیے، تسلی دیجیے. یہ سنت خدیجۃ الکبریٰ ہے. جب پہلی نبوت ملی محمد الرسول اللہ کو تو پریشان ہو گئے، تو تسلی دینے والا اس وقت کوئی نہیں تھا. اگر کسی نے تسلی دی تھی تو گھر کی ایک عورت نے تسلی دی، اس کا نام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. سبق ملتا ہے ہمیں محمد رسول اللہ کی زندگی سے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی، آپ تھوڑے ٹھنڈے ہوئے، بیٹھے. اس کے بعد پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے اما خدیجۃ الکبریٰ گئی. چلیے ڈاکٹر کے پاس، کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی؟ گئے. جانے کے بعد سارا ماجرا سنایا کہ ایسے 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 ہوا. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ خدا کی قسم یہ وہی ناموس اعظم ہے جو ابراہیم، جو عیسیٰ کے پاس، موسیٰ کے پاس آتے تھے اللہ کی طرف سے پیغام لے کر. اور کاش میں اس وقت ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو گھر سے باہر نکالے گی، آپ کی قوم آپ کی تبلیغ کو، آپ کے مشن کو نہیں پہچان پائے گی. میں اس وقت ہوتا تو اس وقت ببانگ دہل سب کے سامنے میں حاضر ہو کر میں کہتا کہ یہ رسول اللہ ہے، آخری رسول ہے، ان کو مانو، ان کی اتباع کرو. تعجب میں پڑ گئے کہ کیا ہماری قوم ہم کو مکہ سے نکال دے گی؟ جی، آپ کو اللہ نے آخری نبی بنانے کا، یہ تو اچھے گن ہے، وہ ناموس ہے، وہ فرشتہ ہے جو آپ کے پاس آ رہا ہے اللہ کی طرف سے وحی لے کر. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو رسول، آپ کو نبوت کے لیے، رسالت کے لیے چن لیا. کچھ دن تک سلسلہ نبوت رک گیا، کچھ سمے تک، کچھ دنوں تک، کچھ مدت تک. آپ علیہ السلام چونکہ پریشان تھے، اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت ملے، وہ درد بھول جائے، پھر دوبارہ نبوت، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی شروع کی جاتی. میرے بھائیو، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ محمد رسول اللہ نے الگ سے شروعات کی اس دھرم کی، اس کی تبلیغ کی، محمد رسول اللہ نے اس کو رچا، 100% نہیں، 150-200% غلط ہے. وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تمہارا رب جس نے پیدا کیا. اور اب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نبیوں کے ذریعے سے اپنی وحدانیت کا پرچار پرسار کروایا، یہ محمد الرسول اللہ بھی اسی کام کو آگے بڑھائیں گے. وہ پروسیس تھا محمد الرسول اللہ کی شروعات کا کہ آپ کو کیسے کام کرنا ہے. تو پہلے یہ کہا کہ جانکاری حاصل کر لیجیے، آپ اپنے رب کے بارے میں جان جائیے،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تھے وہاں کے لوگ، مکہ کے لوگ، کفار مکہ، مشرکین مکہ، آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے وہ بتوں کو پوجتے تھے۔ کون سا بت؟ ہیبل، لات، عزا، منات۔ اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بھی بت کو لے کر آ گیا تھا وہ عمر بن لوحی۔ آپ کی نبوت سے پہلے کی بات، زمانے جاہلیت کی بات۔ حالانکہ مکہ المکرمہ میں لوگ دین ابراہیمی کو مانتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرتے تھے۔ ان کی شریعت میں بھی یہی تھا، لا الہ الا اللہ، ابراہیم رسول اللہ، یہ کانسیپٹ عقیدہ تھا۔ حضرت ابراہیم کی جو شریعت تھی، ان کا جو دین تھا، وہی برحق تھا محمد رسول اللہ کو نبوت ملنے سے پہلے۔ لیکن اس دین میں بھی آہستے آہستے ایک شخص تھا مکہ المکرمہ میں، ان کا نام تھا عمر بن لوحی۔ مکہ میں بت کہاں سے آیا جبکہ اللہ کا گھر موجود ہے وہاں؟ ہر سال لوگ حج بھی کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ سے پہلے زمانے جاہلیت میں طواف بھی کر رہے ہیں، آنے والے جو حاجی تھے ان کی آؤ بھگت بھی ہو رہی ہے۔ بت کہاں سے آیا؟ 360 بت کہاں سے آئے؟ جب محمد رسول اللہ کو نبوت ملی، آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد پھر کچھ مرحلے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد، آپ علیہ السلام نے ان بتوں کو اپنی چھڑی سے گرایا، پھر ان کو جلایا۔ لیکن ان سے پہلے بت آیا کہاں سے وہاں؟ جبکہ محمد رسول اللہ کی جو پیدائش کی جگہ، جو کعبۃ اللہ ہے، جو حرم ہے، جو مکہ ہے، وہاں پر تو حضرت ابراہیم کی شریعت کو لوگ مانتے تھے۔ وہ آیا اس حساب سے ان کے دین میں کچھ لوگ ایسے تھوڑی تھوڑی تبدیلی ہوئی، لیکن بت سب سے جو پہلا بت تھا وہ ایک بت لایا گیا ملک شام سے۔ عمر بن لوحی اپنے آپ کو کہتا تھا کہ آئی ایم اے ریفارمر، میں سوشلسٹ ہوں، اور وہ کرتا بھی تھا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو عمر بن لوحی کی اس عادت کو دیکھ کر پورے مکہ میں فیمس ہو گیا۔ اگر کوئی پریشانی ہوتی تھی تو فوراً عمر بن لوحی کے پاس کہ سر ہم کو یہ دقت ہے، یہ پریشانی ہے، دور کر دیجئے۔ تو عمر بن لوحی دیکھتے دیکھتے چرچے میں آ گیا، تو وہ ملک شام گیا، وہاں پر جا کر دیکھا کہ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، تو وہاں سے ایک بت کو اٹھا کر لایا، اس بت کا نام ہیبل تھا، لا کر مکہ میں نصب کر دیا، مکہ کعبۃ اللہ کے اندر میں، اور لوگوں سے کہا، حجاز والوں سے بھی کہا کہ اے لوگوں، ہم نے دیکھا ہے ملک شام جو سب سے زیادہ نبی اگر کسی ملک میں آئے ہیں تو وہ ملک شام ہے، اور فلسطین کا وہ ایریا، ملک فلسطین اور ملک شام، ان دونوں جگہوں میں سب سے پہلے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو اور رسولوں کو بھیجا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اچھا، جہاں نبوت سب سے زیادہ آئی، نبی سب سے زیادہ آئے، اور وہاں سے اس بت کو لایا، بہت محترم بت ہوگا۔ لوگوں نے فوراً ان کی باتیں مانی اور اس بت کو پوجنا شروع کر دی۔ اس کے بعد پھر لات، منات، جو طائف میں، عزا، یہ 3 بت بھی رکھے ہوئے تھے کعبۃ اللہ میں۔ کہا جاتا ہے کہ عمر بن لوحی کے پاس ایک جنات رہتا تھا، اس جنات نے کہا کہ عمر بن لوحی یہ بہت کم بت ہیں، ایک کام کرو، ان بتوں کو یہیں رہنے دو اور بت لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا کہاں ہے بت؟ کہا کہ چلو جدہ، وہاں پر زمین کے نیچے کچھ بت چھپے ہوئے۔ کہا کون کون سے بت ہیں؟ کہا کہ وہاں 5 بت ہیں، ود، یغوث، یعوق، ودم ولا سواع ولا یغوث و یعوق و نصر۔ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بت تھے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے۔ وہ زمین سے کھود کر اس کو لے کر آئے، اس کو بھی وہیں پر لگا دیا۔
ہر قبیلے میں، ہر علاقے میں ایک ایک بت بٹھا دیا، سب کو بت پرست بنا دیا۔ کون؟ عمر بن لوہی۔ بت کی پوجا کرنے لگے لوگ۔ اسی کو سنسکرت زبان میں بھی کہا گیا اندھن تمہا پریوشنتی سمبھوتی مپاستی تتوبھوی ایویوتی تموج سمبھوتی آمرتہا، کہ انسان جو ہوا، آگ، پانی، مٹی کی یعنی بت کی پوجا کرتا ہے وہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ وہ پتھر ہے، ایک پتھر، وہ ایک پتھر ہے۔ اندھن تمہا پریوشنتی، وہ بے وقوف اندھکار میں ہے، وہ جو صرف بتوں کو پوجتا، وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے سامنے میں بتاشے رکھے ہوئے ہیں، کسی بت کے سامنے میں مندر میں جائیں گے آپ دیکھیں گے، اگر آپ اس کے سامنے سے بتاشا اٹھا کے، لڈو اٹھا کے کھا لو تو وہ ہاتھ اٹھا کر روک نہیں سکتا، منع ہی نہیں کر سکتا۔ جو بت اپنے آگے سے چوہا لے کر بتاشا بھاگے، چوہے کو نہیں روک سکتا، تو وہ تم کو کیا نفع نقصان پہنچا سکتا؟ تو بت کی بھرمار شروعات ہو گئی وہاں پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ علیہ السلام کو جب نبوت دی گئی، کچھ دنوں تک نبوت رکی رہی تو آپ پریشان تھے۔ جب آپ علیہ السلام کا شوق بڑھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان کے طرف دیکھتے تھے کہ اب وہ جبرائیل کیوں نہیں آ رہے، تو دوسری مرتبہ جب وحی لے کر آئے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، قم فانذر، ڈراؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، لوگوں کو بتاؤ، سمجھاؤ۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو۔ وَالرُّجْزَ فَہْجُرْ، اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور جو احسان کرتے ہو اس کو جتلاؤ نہیں۔ کسی پر احسان کیا ہم نے تو ہماری یہ اچھا ہونی چاہیے، کسی کو کوئی احسان کیا، ضرورت پڑ گئی، کوئی بیچارہ ہے، غریب ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کے سامنے آیا کہ جناب ہماری مدد کر دیجئے، آپ نے اس کی مدد کر دی، لیکن کبھی کسی زمانے میں اس نے آپ کی بات نہیں مانی تو آپ یہ کہتے تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے فلاں وقت میں ضرورت پڑی تھی، میں ہی تھا وہ، میں نے تیری مدد کی تھی۔ یہ احسان جتلانا ہوا۔ اپنے احسان کی بڑائی مت بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، منع کیا، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اپنی احسانات کی کثرت کو بیان مت کرو، کوئی ضرورت نہیں۔ نیکی کیجئے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کیجئے، بھول جائیے، لوجہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو یہاں تک آیت نازل ہوئی۔ دوسری مرتبہ میں، پہلی مرتبہ وحی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہاں تک، اس کے بعد پھر کچھ دنوں تک وحی رک گئی، حضرت جبرائیل کی آمد بند۔ کچھ دنوں کے بعد پھر حضرت جبرائیل وحی لے کر آئے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے، وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر۔ تیار کیا محمد رسول اللہ کو کہ اب بیٹھیے مت، اب آگے بڑھیے تھوڑا، اب تبلیغ شروع کیجئے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیجئے۔ ایک پروسیس ہے محمد رسول اللہ کی زندگی کی۔ دیکھیے 40 سال کے بعد نبوت دی گئی، اس سے پہلے محمد رسول اللہ کو ایک بہترین سوشل ورکر بنایا تاکہ کسی بھی انسان کو اعتراض کرنے کا حق نہ ہو کہ یہ غلط ہے۔ 40 سال تک محمد رسول اللہ کو اپنی قوم میں، اپنے سماج میں ان کی زندگی کو ایک ہیرا بنایا، الصادق الامین کا خطاب دلوایا کہ پورا کا پورا شہر جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن محمد ابن عبداللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، پوری دنیا بے ایمان ہو سکتی ہے مگر محمد الرسول اللہ کبھی خیانت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے دشمنوں نے بھی، اغیار نے بھی آپ کی صداقت کا اعتراف کیا ہے۔ جنگ احد کے موقع پر اخنس ابن شریق نے کہا تھا ابو جہل سے جنگ بدر میں کہ اے ابو جہل ذرا بتاؤ
محمد جھوٹا ہے کہ سچا ہے؟ تو اخنس ابن شریح کے اس سوال پر ابو جہل نے کہا تھا کہ کان ادھر لاؤ، میں تم کو بتاتا ہوں کہ محمد کون ہے۔ تو انہوں نے کان میں کہا، ابو جہل نے اخنس کو کہا کہ محمد الرسول اللہ 100% صحیح ہے، لیکن میں صرف اپنے سردار ہونے کی ذمہ داری نبھا رہا۔ دشمنوں نے بھی گھروں میں اعتراف کیا کہ محمد الرسول اللہ is a correct, is a great person in the world۔ ہم اور آپ نہیں مانتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ ان کی سیرت کو، ان کی زندگی کو، تو ہماری بد نصیبی۔ تو آپ علیہ السلام کو دوسری نبوت، یہ دوسری وحی جب آئی تو اس کے بعد آپ نے تھوڑا تھوڑا کام شروع کیا، اپنے قوم کے، اپنے سماج، اپنے گاؤں اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو اس کی خبر دی۔ جب آپ علیہ السلام کو نبوت ملی تو سب سے پہلے حضرت بی بی اماں خدیجۃ الکبریٰ نے اس کی تصدیق کی، اس کو ایکسیپٹ کیا، اور دوسرے نمبر پر حضرت علی، حضرت بلال، معدود چند لوگ جنہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا شروع میں۔ اس کے بعد جب آپ علیہ السلام کو کھلی اجازت دی کہ نہیں اور آگے بڑھو، چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہاں سے تھوڑا اور اوپن کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے کھلے نہیں تھے، پہلے عام تبلیغ کا حکم نہیں تھا، تو محمد رسول اللہ نے کہا، محمد رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ، اے محمد رسول اللہ قدم بڑھائیے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو بھی ڈراؤ۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے قبیلے بنو ہاشم کے ٹوٹل آدمیوں کو جمع کیا، مشورہ کر کے کہا کہ میرے ساتھ کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں فرستادہ ہوں، میں پیغمبر رسول بنا کر بھیجا جا رہا، آپ میں سے کون ساتھ دیں گے؟ تو سب سے پہلے مخالفت میں جن کی زبان لمبی ہوئی وہ کوئی غیر نہیں، وہ اپنے ان کا چچا ابو لہب تھے، اور سارے عتبہ تھے، ولید، حنظلہ، مغیرہ، یہ سارے کے سارے لوگ مخالفت میں ہو گئے۔ لیکن اس مجلس میں، اس مجمع میں ایک انسان ابو طالب، انہوں نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ، محمد تم میرے بھتیجے ہو، اور جس فیملی سے، جس ماں سے، جس باپ کا بیٹا تمہارا باپ، اسی باپ کا بیٹا میں بھی ہوں، تم کام کرو، قدم بڑھاؤ، دیکھے کون مائے کا لال لوگتا۔ آپ علیہ السلام کو فوراً سمجھ میں آ گیا کہ اگر مجھے مدد مل سکتی ہے، اگر میرے سامنے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، تو پوری فیملی، پوری برادری مخالفت میں، سارے مخالفت میں، صرف ایک ابو طالب سامنے آ گیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، آپ قدم بڑھاؤ، دیکھتے کون ہے جو روکتا۔ کوہ صفا پر چڑھ کر اعلان کیا، یا صباحا، کہ قوم کے لوگوں، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پتھر، اس دیوار، اس پہاڑی کے پیچھے میں ایک حملہ، ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، مانو گے؟ تو سب نے کہا، ابو لہب نے بھی کہا، سب نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ سچ بولتے ہیں۔ اس وقت بھی یہ کانسیپٹ ہے، آپ جو بولتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں، آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے، آپ کی باتوں کا میں وشواس ہے۔ محمد رسول اللہ نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتاتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تم مان لو اللہ کے اس کلمے کو، لا الہ الا اللہ تفلحو، مان لو کامیابی قدم چومے گی۔ یہ سننا تھا، تو وہاں سے قبیدہ خاطر ہو کر اور چی بجبی پیشانی بدلتے ہوئے شکل کے رنگ بدل گئے، یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابو لہب نے پتھر بھی اٹھایا تھا، محمد الرسول اللہ کو مارنے کے لیے چہرے زخمی کر دیے تھے ان کے، محمد الرسول اللہ کی شکل زخمی ہو گئی تھی۔ آپ علیہ السلام کی بغاوت، مخالفت وہاں سے شروع ہوئی، لیکن محمد الرسول اللہ نے قدم پیچھے نہیں ہٹایا،
آپ علیہ السلام آگے بڑھتے گئے. یہ پیغام ہے ان لوگوں کو جو آج ہم کو قرآن پر عمل کرنے سے روکتے, جو آج ہم کو ہماری شریعت پر عمل کرنے سے روکتے, جو آج ہم کو اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے روکتے ہیں. کبھی کورٹ کا چکر لگواتے ہیں تو کبھی کسی یونیورسٹی کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے. تمہیں بند کرنا ہے تم بند کرو. جیسے اللہ کے نبی نے اپنی قوم کی مخالفت کے باوجود, کوئی نہیں تھے ان کے چچا ان کے مخالفت میں آ گئے تھے, پورا قبیلہ قریش مخالفت میں چلا گیا تھا, پورے عرب کے لوگ مخالفت میں چلے گئے تھے, اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اس جھنڈے کو پکڑ کر رہوں گا. میں تمہاری مخالفت کی وجہ سے, تمہاری دھمکی کی وجہ سے, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جو مجھے ذمہ داری دی گئی ہے میں اس ذمہ داری سے باز نہیں آ سکتا. اللہ کے طرف سے وحی آئی, فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اے اللہ کے نبی, دو ٹوک لفظوں میں ان احکامات کو بتاؤ جو احکامات میری طرف سے آپ کو بتائے جاتے ہیں, کسی سے مت ڈرو. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اگر کفار اور مشرکین زیادہ دل ملاتے ہیں تو واعرض عن المشرکین, ان سے دور رہیے, آپ کوئی ضرورت نہیں ان کے قریب جانے کی. اور سنو, ڈرو مت. فاصدع بما تؤمر, جو آرڈر دیا جاتا ان کو امپلیمنٹ کرو, نافذ کرو. محمد رسول اللہ 3 سال تک, نبوت ملنے کے 3 سال تک اندر تبلیغ کرتے رہے. یہ ایک حکمت ہے. کیوں؟ آپ علیہ السلام اگر کھل کر کرتے تو کچھ ہی صحابہ کرام ایمان جو لائے تھے ان پر زیادہ تشدد اور ظلم ہوتا, ممکن تھا کہ وہ کہیں ٹوٹ نہ جائے, بکھر نہ جائے. اس لیے 3 سال تک محمد رسول اللہ نے اندر خانے چھپ کر اندرونی اعتبار سے تبلیغ کرتے رہے. رب ذوالجلال کی وحدانیت کو لوگوں کے سامنے رکھا. بڑی محنت ہوئی ہے اس دھرم کو ہم تک پہنچانے میں مسلمانوں, بہت محنت کے ساتھ یہ عقیدہ ہم تک پہنچا ہے ایک اللہ کا. بہت محنت کے ساتھ ہم تک یہ قرآن پہنچا, ہماری شریعت پہنچی. ہم اپنے ذاتی اغراض و مفاد کی وجہ سے کبھی کبھی ہم اپنے قرآن کو بھول جاتے, اپنی شریعت کو بھول جاتے, اپنے دھارمک گروؤں کو صرف مانتے. آپ کے دھارمک گرو اگر ایماندار ہے تو یقیناً ان کا تعلق قرآن سے ہوگا. ہم مسلمانوں کا بیسک منبع اور مخرج کوئی ہے عقیدے کا, اعمال کا, افعال کا, احکام کا, تو قرآن ان احادیث. وہاں سے جو پیغام ہمیں ملے گا ہم ان پر عمل کریں گے. باقی دنیا کے اندر اگر کوئی بہکائے یا ورغلائے یا اپنے عقیدے کو تھوپے, we will avoid that. ہمیں ان سے بچنا ہے, ہمیں ان سے اپنے ایمان کو بچانا. 3 سال تک ابھی کوئی ظلم نہیں ہو رہا, 3 سال تک کوئی ظلم نہیں, اندر خانہ. جب چوتھے مرحلے میں پہنچے, نبوت کے 3 سال گزر گئے, اندر خانہ محنت چل رہی. چوتھے سال میں قریش مکہ کے کفار کو, قریش کو, مشرکین کو پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ, یہ محمد ابن عبداللہ کچھ نہ کچھ اندر کر رہے ہیں. جب پتہ چل گیا کہ ہاں یہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں, ایک نیا دین لا رہے ہیں. اچھا, اس سے پہلے کیا عقیدہ تھا؟ اس سے پہلے جو وہ بت تھے, لات, حبل, منات, عزا, ود, ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد ضلوا کثیرا, اندھکار میں تھے. ان لوگوں سے کوئی پوچھتا کہ یہ جو تم پتھر کی جو مورتی ہے اس کے سامنے میں جب تم جاتے ہو یا تم کو کوئی نفع دے رہا ہے, وہ کیا بولتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم ان کو نہیں مان رہے, یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے, ان کے واسطے سے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں. کفار مکہ بولا کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. یہ عقیدہ تھا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے کہ I am present for you, every time I am available for you 24/7, اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم. It's clear mention in the Quran. I am available for you 24/7.
24 گھنٹہ میں تمہارے لیے اویلیبل ہوں، سمندر میں رہو کہ خشکی میں رہو، جنگل میں رہو کہ گھر میں رہو، کہیں پر بھی رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کرو، مانگو، اللہ کو پاؤ گے۔ واللہ معکم ونحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تو پھر بیچ میں یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ کو what is need to say, what is need to the concept and like that، کیا ضرورت تھی؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کو نہیں مانتے تو اللہ کے، لیکن ان کے ذریعے سے ہم اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتے۔ غلط عقیدہ اور کانسیپٹ تھا، غلط عقیدہ اور کانسیپٹ تھا۔ ان تمام خرافات کو دور کرنا تھا، ہٹانا تھا، اتنا آسان نہیں تھا۔ گھٹیوں میں بسی ہوئی تھی برائی ان کے دل و دماغ میں، کفار اور مشرکین مکہ کے۔ جب چوتھا سال شروع ہوتا ہے نبوت کا، چوتھے سال میں کفر بڑھنا شروع ہوا اور ظلم کے برسات شروع ہو گئے، آہستہ آہستہ ظلم ہونا شروع ہو گئے اور غلاموں کے اوپر اتیاچار۔ جب پتہ چلا کہ بلال حبشی نے اسلام کو قبول کیا تو اس بلال حبشی غلام تھے، ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ بلال حبشی اور پھر عمار بن یاسر، عمار بیٹا، اس کے ابا یاسر کو تو اتنا مارا وہ بیچارے برداشت نہیں کر پائے، بوڑھے تھے، وہ چلے گئے اس دنیا سے۔ لیکن ان کے بیٹے عمار کو اتنی دردناک تکالیف اور اذیتیں دی گئی کہ ان کے ہاتھ پیر کو باندھ کر پانیوں میں ڈالا جاتا تھا، ان کے بعد پھر گرم اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کو پریشان کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گزرتے تو کہتے ہیں کہ اے آل عمار، اے آل یاسر، صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں بہتر بدلہ عنایت فرمائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی پر ظلم نہیں کیا تھا۔ دنیا والوں الزام لگاتے ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو پٹتے ہوئے دیکھ کر، حضرت عمار کو لٹتے ہوئے دیکھ کر، حضرت بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے دردناک انداز میں ان لوگوں نے تکلیفیں دی کہ وہ تاب نہ لا سکے، اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، ابو جہل نے برچھا مارا تھا ان کی شرمگاہ میں، درد کو برداشت نہیں کر پائی، اس دنیا سے چلی گئی۔ دنیا اسلام میں سب سے پہلی عورت اگر کوئی شہید ہوئی ہے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی قربانیوں کے بعد آج اسلام ہم تک آیا ہے۔ لاکھ کوششیں کر لیں دنیا والوں، تم پوری طاقت لگا لو، تم پوری انٹیلیجنس لگا لو، تم پوری ٹیکنالوجی کو استعمال کر لو، لیکن اسلام دنیا کی زمین کی 7 تہ تک گھسی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بسی ہوئی ہے۔ تمہاری باطل طاقتوں سے اور تمہارے ٹیکنالوجی سے یہ اسلام نہ مٹا تھا، نہ مٹے گا۔ خون کے رنگ سے خون کا پانی سستا کر دیا گیا تھا، تب جا کر یہ اسلام پوری دنیا کے اندر امپلیمنٹ ہوا۔ اس کے باوجود بھی دعائیں کرتے تھے محمد رسول اللہ، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی پر ظلم نہیں کیا۔ حضرت سمیہ 80 سال کی بوڑھی عورت، لیکن اسلام کے خاطر قربان ہو گئی۔ نبوت کے چوتھا سال، 5ویں سال، 6ٹھے سال، یہاں تک یہ ظلم ہی چلا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ کیسے مذاق اڑاتے تھے؟ ابو جہل یوں کہتا تھا کبھی کبھی، یہ دیکھو یہ آئے وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون واجب ان جاءہم منذر منہم